بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ماہ شعبان المعظم میں سورۃ کوثر کا یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی اللہ رب العزت آپ کے پورے سال کے دن پھیر دیں گے، آپ کے تمام نصیبوں کو کھول دیں گے، راستوں کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیں گے، آپ کو کامیابیوں کی طرف لے جایا جائے گا۔ جو شخص بھی ماہ شعبان میں اس خاص وظیفے کو پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کے معاملات کو بہتر کر دیں گے اور غیب سے آواز آئے گی کہ آؤ اپنا رزق لے جاؤ۔ ماہ شعبان بڑا بابرکت اور قبولیت والا مہینہ ہے، عظمتوں اور فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ ماہ شعبان اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے۔ آپ نے اس خاص قبولیت والے، خاص برکت والے مہینے میں یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے اور رب کعبہ سے اپنی جھولیاں رزق سے، دولت سے بھروا لینی ہیں، اپنے پسند کا نصیب لکھوا لینا ہے۔ یہ کامیابی کا 100% یقینی عمل ہے۔ اگر آپ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو اس وظیفے کو ہرگز بھی آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ دنیا داری میں، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر اگر آپ نے ماہ شعبان کو گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا، کیونکہ آج وقت ہے اللہ کریم سے اپنی حاجات کو پورا کروانے کا، رب کی رحمتوں سے جھولیاں بھرنے کا۔ اس لیے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ اس مہینے کو ہرگز بھی لاپرواہی میں مت گزاریے گا، کیونکہ سورۃ کوثر پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت اور فوائد ہیں اور یہ چھوٹی سی اور مختصر سی سورت ہر مسلمان کو زبانی یاد ہے، لیکن ہم پڑھتے نہیں کیونکہ شیطان ہمیں پڑھنے ہی نہیں دیتا، شیطان اس طرف ہمیں جانے ہی نہیں دیتا کہ کہیں ہمارا رشتہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مضبوط نہ ہو جائے۔ شیطان تو ہمارا کھلا دشمن ہے۔ تو آج میں آپ کو ماہ شعبان میں پڑھنے والا سورۃ کوثر کا خاص وظیفہ بتانے جا رہی ہوں۔ قرآن کریم کی تمام آیتوں اور تمام سورتوں کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ سورۃ کوثر کی تلاوت کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص نماز پنجگانہ میں اس سورت کی تلاوت کرے تو قیامت کے دن حوض کوثر سے سیراب اور درخت طوبیٰ کے سائے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نشین ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورۃ کوثر کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت کی نہروں سے سیراب کرے گا، اور عید قربان کے دن مسلمانوں کی طرف سے ذبح کرنے والی قربانی نیز اہل کتاب اور مشرکین کی طرف سے پیش کردہ قربانی کے برابر اسے ثواب دیا جائے گا۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، کوثر سے مراد بہت زیادہ بھلائیاں اور انعامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو عطا فرمائی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے سعید بن جبیر سے کہا کہ بعض لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ وہ جنت میں ایک نہر ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جنت کی نہر تو اس خیر کا ایک حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں تشریف فرما تھے، اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونگ آ گئی جو کہ نزول وحی کی کیفیات میں سے ایک کیفیت تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے سر اٹھایا تو ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کس چیز نے آپ کو ہنسایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی مجھ پر ایک سورت مبارکہ نازل ہوئی ہے، بے شک ہم نے آپ کو ہر خیر فضیلت میں بے انتہا کثرت بخشی ہے، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کریں اور قربانی دیا کریں، یہ ہدیہ تشکر ہے، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل اور بے نام و نشان ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوثر وہ نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اس میں خیر کثیر ہے، وہ ایک حوض ہے جس پر میری امت کے لوگ قیامت کے دن پانی پینے کے لیے آئیں گے، اس کے برتن ستاروں کی تعداد کے برابر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورۃ کوثر کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ اس سے مراد خیر کثیر ہے جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ ایک زبردست سورت ہے، یہ اتنا بڑا وظیفہ ہے، طاقتور عمل ہے اور یہ کئی بیماریوں کا علاج ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ سورۃ کوثر پڑھنے کے کیا فوائد ہیں۔ فائدہ نمبر 1، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورۃ الکوثر روزانہ 10 مرتبہ پڑھے گا، فرمایا وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ فائدہ نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ الکوثر زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو، اس کی کثرت کرو، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور اس کے پڑھنے والا شخص جنتی ہے۔
ظاہری بات ہے جنت کا خزانہ تو اسے ہی ملے گا جو جنتی ہوگا۔ فائدہ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ عمل ہے جو دنیا کی 70 بلاؤں سے عافیت دلاتا ہے، یعنی جو شخص پڑھتا ہے وہ دنیا کی 70 بلاؤں سے عافیت حاصل کرتا ہے، اسے عافیت مل جاتی ہے۔ یہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے۔ فائدہ نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ کوثر 99 امراض کی دوا ہے، 99 بیماریوں کا علاج ہے۔ اور آگے سنیے، رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 99 امراض میں سے سب سے ادنا یعنی چھوٹی بیماری غم ہے۔ آج ہر دوسرا شخص غم میں مبتلا ہے، ڈپریشن کا شکار ہے۔ خوش نہیں، آپ خوش رہنا چاہتے ہیں، ٹینشن سے نکلنا چاہتے ہیں تو کثرت سورۃ کوثر کا ورد شروع کر دیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ خوش رہنا شروع ہو جائیں گے، آپ کو خوشیاں ملیں گی، ڈپریشن ختم ہو جائے گا۔ فائدہ نمبر 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزانہ سورۃ کوثر 100 مرتبہ پڑھے گا وہ کسی کا محتاج نہیں رہے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس پر روزی تنگ ہو وہ سورۃ کوثر کا ورد کرے۔ آج کل کے دور میں ہر دوسرا شخص اس میں مبتلا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میری روزی تنگ ہے، مجھے رزق نہیں مل رہا، میری جاب نہیں لگ رہی، میرے پاس آمدنی نہیں ہے، میرے رزق میں برکت نہیں ہے، طرح طرح کے مسائل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس پر روزی تنگ ہو اسے چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ سورۃ کوثر پڑھا کرے، کیونکہ اس سے رزق کی تنگی دور ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ سورۃ کوثر پڑھنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے اور کتنے بڑے فوائد ہیں۔ محترم ناظرین، ماہ شعبان کے مہینے کا یہ خاص عمل ہے، جو بھی اس وظیفے کو پڑھے گا اس کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اس کی جتنی بھی مشکلات ہیں حل ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ آپ ماہ شعبان میں کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ جیسے ہی یہ ویڈیو آپ کے سامنے آئے، ماہ شعبان میں آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ اب عمل کیا ہے؟ ماہ شعبان میں آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ اگر آپ اس وظیفے میں درود ابراہیمی پڑھیں گے تو یہ سب سے افضل ہے، تو ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، پریشانی الگ ہے۔ آپ جس کے لیے بھی پڑھ رہے ہیں یا آپ نے پہلے اس کی نیت کرنی ہے۔ اگر آپ مال دولت حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت کریں کہ یا اللہ مجھے مال و دولت عطا فرما۔ اگر آپ اولاد کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت کریں کہ یا اللہ میں اس عمل کو اولاد حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں، اس کی برکت سے مجھے اولاد عطا فرما۔ اگر کسی بڑی رقم کی ضرورت ہے، کاروبار کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت کریں کہ یا اللہ اس عمل کی برکت سے مجھے کاروبار عطا فرما۔ اگر آپ رشتے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت کریں کہ یا اللہ مجھے اس برکت سے بہترین رشتہ عطا فرما۔ قرض کی ادائیگی کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت کریں کہ یا اللہ مجھے اس عمل کی برکت سے قرض کی ادائیگی عطا فرما۔ الغرض آپ جس بھی مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اس مقصد کے لیے آپ دل میں ارادہ کر لیں اور اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام اور ایک اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ مبارک نام یا اللہ یا رزاق ہے، یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے اور یا رزاق رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ یا رزاق کا مطلب ہے اے رزق دینے والے، آپ کی ہر آنے والی نسلوں کے لیے، آپ کی ہر مشکل پریشانی سے آسانی کے لیے اور مقصد میں کامیابی کے لیے یہ 2 نام ایسے لاجواب ہیں کہ ان کو پڑھتے ہی آپ کی انعامات سے جھولیاں بھر جائیں گی، جو مانگو گے مل جائے گا۔ بس آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ
یا رزاق ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا رزاق 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا رزاق 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 101 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے سکون کے ساتھ، دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ہم سارا دن گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ جو کافر ہیں اللہ تعالیٰ تو ان کو بھی رزق، مال دولت عطا کرتا ہے، کیونکہ وہی تو دینے والی ذات ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، وہ بے نیاز ذات ہے۔ جب آپ یا اللہ یا رزاق پڑھ کر مانگیں گے تو وہ کیسے عطا نہیں کرے گا۔ جب آپ 101 بار یا اللہ یا رزاق پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ وہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے، جسے دولت والی سورت کہا جاتا ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورت کوثر پڑھنی ہے۔ سورت کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے سورت کوثر کو صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ صرف 33 بار سورت کوثر پڑھنے سے رزق اور دولت کا طوفان آ جائے گا، جلد ہی لاکھوں کروڑوں میں کھیلو گے۔ سڑک پر مانگنے والا فقیر بھی ماہ شعبان میں یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھ لے، فقیر سے بادشاہ بن جائے گا۔ میرے رب کی رحمتوں برکتوں سے مایوس نہ ہونا دوستو، آپ رب سے مانگ رہے ہو، کسی بندے سے نہیں مانگ رہے۔ جب آپ 33 بار سورت کوثر پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے تیسرے نمبر پر استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ وقت بار بار نہیں آتا، یہ قبولیت کی گھڑیاں جب آتی ہیں تو اپنے ساتھ رحمتیں، برکتیں، بہاریں لے کر آتی ہے۔ اگر کوئی بندہ ماہ شعبان میں ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، جس طرف قدم بڑھائیں تو کامیابی مقدر ہو جائے۔ آج آخری نمبر پر استغفر اللہ کو پڑھ لینا۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ استغفر اللہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 313 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد 3 بار پھر سے درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ اپنی حاجتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے دعا مانگیں۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے ہمیں ایک انتہائی خوبصورت دین عطا کیا ہے، جس میں زندگی گزارنے کی مکمل گائیڈ لائن دی گئی ہے۔ انسان چونکہ خطا کا پتلا ہے، چنانچہ اللہ جل شان نے گناہگاروں کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے اور مسلمانوں کو قرآن کریم میں بارہا استغفار کرتے رہنے کی تلقین کی ہے۔ اللہ سے استغفار کرنے سے جہاں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، وہیں اس سے ہمیں اور بھی کئی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ استغفر اللہ کا ورد کرنے سے جہاں مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ رحم فرماتے ہیں، وہیں یہ وظیفہ مسلمانوں کے لیے کثرت مال اور نیک اولاد کا وسیلہ بھی بنتا ہے۔ استغفار کرنے سے ہماری دعاؤں کو شرف، قبولیت عطا ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ استغفار کرنے والوں پر رحم کی بارش کرتا ہے اور ان کی طاقت میں اضافہ فرماتا ہے۔ استغفار کی تمام تر اہمیت اور فضائل کے باوجود بعض بد نصیب نفس شیطان کے بہکاوے میں آ کر توبہ استغفار کرنے میں ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں۔ توبہ کا موقع ملنا بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ بہت سے لوگوں کو توبہ کا موقع بھی نہیں ملتا اور وہ بغیر توبہ کیے اس در فانی سے چلے جاتے ہیں۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس لیے ہمیں بھی کثرت سے توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچنے اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔